ہمارا الٹا حساب یہ ہے کہ سارے نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی ایک تکلیف آ جائے یا ایک بات طبیعت کے خلاف ہو جائے اس کو لے بیٹھتے ہیں اور اس کو لے بیٹھ کر اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں. لیکن ہزارہا نعمتیں جو اللہ تو ہزارہا نہیں لاکھوں کروڑوں انگنت ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں اور لوگ گرمی سے بلبلائے ہوئے تھے. تو کسی نے حضرت کی مجلس میں یاد کر دیا حضرت آج کل گرمی بڑی سخت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ گرمی کی سختی تو یاد رہی لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہوا. یہ گرمی جو ہے کتنے جراثیم کو مار رہی ہے, کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں. اس گرمی کے نتیجے میں کتنی کھیتیاں پک رہی ہیں, کتنے پھل پک رہے ہیں. یہ گرمی ہی تو ہے جس کے نتیجے میں فصلیں تیار ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں پھل پکتے ہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سخت ترین گرمی کا زمانہ ہوتا ہے کھجوریں اسی میں پکتی ہیں, اس سخت گرمی کے موسم میں پکتی ہیں. تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات فجر کے وقت میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ لو چل رہی ہے فجر کے وقت میں بھی. لیکن اسی گرمی کے اندر وہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جو سارے سال مزے سے کھاتے ہو اور جس کے اوپر بے شمار انسانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے. تو فرمایا یہ تو زبان پہ آ گیا کہ گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی جو تکلیف پہنچ رہی اس کا تو ذکر کر دیا. لیکن اس گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والی نگاہ دے دے جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو ہر تکلیف کے اندر بھی یقیناً ہر تکلیف کے اندر بے شمار مصلحتیں, بے شمار حکمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے, سوچنے والا دماغ چاہیے, دھیان رکھنے والا دل چاہیے, تو وہ اس نعمتوں کی طرف دھیان کرتا ہے. میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اس بات کو بڑے بلیغ انداز میں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھتے ہیں کیا مانا کہ اگر اس کو سیدھا پڑھ کر دیکھو تو کائنات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو معال کار نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن ہم چونکہ الٹا پڑھتے ہیں تو اس واسطے وہی واقعہ ہمارے لیے تکلیف کا اور صدمے کا سبب بن جاتا ہے. یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بڑے مرحوم بھائی کی وفات کے موقع پر, جبکہ حضرت والد صاحب علیہ کے بڑے چہیتے صاحبزادے تھے مولانا محمود اشرف صاحب کے والد, اور تقریباً جوانی میں انتقال ہوا, ان کا صدمہ پہنچا ہوا تھا. اس وقت فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا کس طرح پڑھا کہ اچھا خاصے جوان آدمی تھے, 50 سال عمر تھی اور ابھی بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی تھی اور انتقال ہو گیا. لیکن فرمایا اس کو سیدھا پڑھو, سیدھا اس طرح پڑھو کہ مرنے کا وقت تو متعین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہر انسان گنی ہوئی گھڑیاں لے کر آتا ہے, لہذا وہ تو متعین تھا. لیکن وہ موت جو کہ آنے ہی والی تھی اس کو, اس کے صدمے کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ حج کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا حج کے نتیجے میں, پھر واپس آ گئے, اپنے والدین سے بھی ملاقات کی. مولانا محمود اشرف صاحب اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی, ان کو خدمت کا بھی موقع مل گیا. آ کر اپنے دوست احباب سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی دعوت بھی کر لی. تو وقت تو آنا تھا لیکن اس آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب جمع فرمائے کہ اس کے نتیجے میں وہ وقت, اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی. تو فرمایا یہ ہے سیدھا پڑھنے کا راستہ. اور ہم ہر واقعے کو الٹا پڑھتے ہیں, اس کے نتیجے میں گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, شکوے کرتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نعمتیں ہر بڑی تکلیف دہ حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بیماری تو آ گئی لیکن کتنے تیماردار مجھے میسر ہیں, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں. مہربان معالج موجود ہے. ان نعمتوں کا تصور کرو تو یہ سیدھا پڑھ, اور کہ بھائی اچھا خاصے ہم ٹھیک ٹھاک تندرست تھے, سب کام کر رہے تھے, بیٹھے بیٹھائے بیمار پڑ
लगे, ये उल्टा पढ़ रहे हो वाकई को। अरे कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको जिंदगी में कभी न कभी बीमारी पेश न आए, लेकिन बीमारी पेश आने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कितने असबाब दे रखे हैं राहत के और उस तकलीफ को हल्का करने के, इसको भी तो गौर करो। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह सुनाया करते थे कि हजरत के उस्ताद थे हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके बारे में हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह को इत्तला मिली कि बीमार हैं, तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत को उस वक्त बहुत शदीद बुखार था, शदीद बुखार, तेज बुखार, जल रहे थे बुखार। तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर पूछा कि हजरत कैसे मिलाज है? तो फरमाया अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे आंख सही काम कर रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे कान सही काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है दिल सही तरह धड़क रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बात कर सकता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बैठ भी सकता हूँ। अलबत्ता थोड़ा बुखार हो गया है, दुआ करो अल्लाह ताला वो भी दूर फरमा दे। तो जितनी तकलीफें नहीं थी उनका पहले जिक्र किया कि ये नेमत मुयस्सर है, ये नेमत मुयस्सर है, ये नेमत मुयस्सर है, ये नेमत मुयस्सर है, ये थोड़ी सी है, अल्लाह ताला इसको भी दूर फरमा दे। अल्लाह ताला ये हमें अपने वाकयात को सीधा पढ़ने का आदि बनाए तो अल्लाह ताला की नेमतों का पता चले, और नेमतों का पता चलेगा जितना जितना उस पर गौर करोगे उतना ही अल्लाह जल्ल जलालहू की मोहब्बत इंशाअल्लाह पैदा होगी। तो नेमतों का इस्तेहदार, उस पर शुक्र, इसकी आदत डालने की जरूरत है। सुबह से शाम तक न जाने कितने वाकयात हमारे साथ गुजरते हैं जिनसे राहत मिलती है, बस गुजरते चले जाते हैं, उससे वैसे ही गुजर जाते हैं, कोई मेरा हक था मुझे मिल गया। अरे उस पर अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करो, ये तो कहो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे ये नेमत दिया है। नेमतों का इस्तेहदार आदत डालने से होता है, मश्क करने से होता है। तो जितना जितना ये इस्तेहदार होगा अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह उतनी ही मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। www.darsequran.com